بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہایت ہی قابل صدر احترام سادات کرام، سامعین و ناظرین محترم، آج کا موضوع ہے حسینی فکر اور آج کا دور. فکر حسین کیا تھی اور کیا ہے، اور آج کا دور کیا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ دیکھنا ہے کہ فکر حسینی کو ہم کس طرح اپنائے ہوئے ہیں. میں نے ایک شعر کا دوسرا قرآن آیت پر پڑھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ لفظ جو ہے ہر کربلا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام کے اوپر جب بھی سخت وقت آئے گا، جب اسلام کی قدریں کھونا شروع ہو جائے گی، دین اسلام سے لوگ انحراف کرنا شروع کر دیں گے، تو دین اسلام کی بقا کیسے ہوگی؟ جب تک کربلا نہ سکے گی تب تک دین اسلام کی بقا نہیں ہو سکتی. اور یہی فکر حسین ہے. کتنی صدیاں ہو گئی، سن 100 ہجری میں دو نظریات کی جنگ ہوئی، دو فکروں کی لڑائی تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فکر کیا تھی؟ اپنی فکر نہیں تھی، وہی تو خدا اور مصطفیٰ تھی.
صاحبہ محترمہ نے سیدہ کائنات نے دی تھی، جو فکر غورائے کائنات نے دی تھی، جو فکر سید الانبیاء پیارے علیہ السلام نے دی تھی، وہ فکر حسین کی فکر تھی، وہ فکر حسین۔ دوسری طرف یزید کی فکر تھی، دونوں بالکل اپوزٹ تھے، آگ اور پانی دونوں اپوزٹ تھے۔ فکر حسینی یہ تھی کہ دین تخت پہ آنا چاہیے، فکر یزید یہ تھی دین بچے نہ بچے مجھے تخت پہ آنا ہے۔ آپ کربلا کے اندر جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کربلا کے اندر قرآن نے کیا فرمایا؟ رب نے عام، رب کا یہ حکم کیا ہے؟ عمومیت ہے، عام ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے مومن کہلاتا ہے، رب اس سے مخاطب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم، قبلہ شاہ صاحب عالم دین تشریف فرما ہے، بلاغ اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا۔ کیا کرنا؟ امتحان لینا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم شروع میں لام تقیید، آخر میں مرید کی جا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، رب کہتا ہے کہ ہم ضرور پر ضرور آزمائیں گے۔ رب نے فرمایا ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کون؟ حاضر کی، حاضر ہے، حاضر کی زمین تو جو تم کرنا پڑنے والے ہو ابتدا سے لے کر قیامت تک تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور امتحان کے اندر پرچے بھی بتا دی جاتے ہیں، من الخوف، یعنی تم جب دین کے ساتھ کھڑے ہو گے تمہیں امتحان آئے گا۔ کیا؟ بے دین تمہیں اپنی طاقت کا خوف میں جلائیں گے کہ اگر تم دین کے ساتھ کھڑا رہا اتنا خوف و حاصل کریں گے کہ تیرا جسم جا سکتا ہے، تیری اولاد جا سکتی ہے، تیرا مال جا سکتا ہے، یعنی پورا خوف، من الخوف، خوف و حراست پہلا پرچہ ہی ہوگا۔ قرآن کی ان الفاظ کو دیکھتے جاؤ، کربلا میں مولا حسین کا امتحان دیکھتے جاؤ۔ من الخوف والجوع، اگر تم دین کے ساتھ، سچ کے ساتھ کرے نا، حق کے ساتھ کرے ہو، تم نے پہلے خوف کیا جائے گا، ہراساں کیا جائے گا۔ پھر اگر تم نہیں کرتے، خوف ہوا نہیں ہوتے، تمہیں تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی تڑپایا جائے گا، تجھے بھوکا اور پیاسا دیکھا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارا مال
اگر حق کو نہیں چھوڑتے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تمہاری جان بھی ساتھ سکتی ہے، صرف جان نہیں بس تمہاری اولاد بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو یہ 5 بچے تھے، قرآن میں رب نے ایک مومن کو کہا اگر تم حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو میں 5 بچے تمہیں پاس کرنے پڑے، اگر ایک بچے میں تم بھرے ہو گئے پھر تم امتحان میں کامیاب نہیں ہو۔ اس زمین کے اوپر یہ کٹھے 5 بچے، اگر کسی نے 5 بچوں کا امتحان پاس کیا ہے تو وہ نواسہ رسول کربلا میں پاس کیا۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، دین کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن یہ اتنا بڑا امتحان قرآن کے نص کے مطابق 5 بچے اگر امتحان میں پاس کیے ہیں، کہو نا جنگر دوسرے بچوں میں پاس کیے ہیں، وہ نواسہ رسول نے پاس کیے ہیں، کسی اور نے کٹھا کسی کو اتنا بڑا امتحان نہیں آیا۔ پچھلے زمانے میں کہا تھا، لوگ کہتے ہیں بدر میں فرشتوں نے مدد کی، جنگوں میں صحابہ کرام ہوتے تھے، فرشتے بھی آتے تھے، کربلا میں فرشتوں کو دیا گیا۔ فرق ہے جنگ بدر میں دوسرے جتنے جنگ ہوئی، جتنی جنگیں ہوئی ان میں اور کربلا میں فرق ہے۔ کربلا میں جنگ تو یزید نے پھنسی تھی، نواسہ رسول جنگ کے لیے نہیں گئے، کربلا میں امتحان ہوا تھا، یزیدوں نے آل رسول کا امتحان لیا تھا، یہ 5 بچے امتحان میں پاس کیے تھے، اور یہ اصول ہے جنگ میں مدد کی جاتی ہے، امتحان میں پیپر دینے والے کی دعانی امتحان مدد کرنا، کوئی پرچی دینا، کچھ کرنا، یہ جو ہوتا ہے انفیر اس کو کہا جاتا ہے، یہ نجائز ہوتا ہے۔ ہاں امتحان کے لیے مدد کیا ہوتی ہے؟ امتحان سے پہلے ہی طالب علم کو تیاری کرائی جاتی ہے، تو وہ تیاری کرانے والی ہستیاں کائنات میں بے مثال تھی، ان کو تیاری نواسہ رسول کو جو کرائی اس کی یہ زمین پر کوئی مثال نہیں ہوتی، اور یہ کامیابی ملی اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ فکر حسین اور آج کا دور، اب موت کا خوف، اولاد کا ہر جانے کا خوف، بھوک اور پیاس کا خوف، کربلا کے بعد دیکھیں تاریخ میں آیا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے بولا ہے۔ غازی نبی شہید جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا، قاضی اس کو خود کہتا ہے تم کہتے میں نے قتل نہیں کیا۔ غازی نبی شہید سچ پہ کیوں نکل رہا تھا کہ فکر حسین اس کے دماغ میں کہ یہ امام حسین فکر دے رہے ہیں کہ جب سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہے پھر جان کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ فکر کون دے گیا؟ کہو نا حسین دے گیا۔ اگر کربلا میں یہ فکر نہ دے کے جاتے تو اتنی صدیوں کے بعد ایک نوجوان ان پڑھ ہے، ان پڑھ تو تھا لیکن فکر حسینی کا نہیں تھا، نہ بکا نہ جھکا، شہادت قبول کر لی۔ کیا تھا اس کے پاس؟ فکر حسین، اور کوئی بہت طاقت نہیں تھی، ایک فکر حسین۔ پھر کل کی باتیں ممتاز کا بھی دیکھیں گے، ممتاز کا بھی گستاخ رسول کو قتل کیا نا، اس کے بھی چند ماہ پہلے بیٹا تھا اس کا، 2 بچے تھے، بہن بھائی تھے اس کے، پورا
کہ جو حسینی ہے وہ مجھ سے نہیں کرتا، بات ختم کر دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو کیا چاہیے؟ خون جگر، کیا چاہیے؟ خون جگر چاہیے اور حسینی فکر چاہیے، پھر اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں چیزوں میں کمی آ جائے، کوئی شخص کہے میں دین کے ساتھ وفادار ہوں، خون جگر دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، حسینی فکر بھی نہ رکھتا ہو، تو دوسری سوچ کیا ہے؟ یزید کی ہے۔ تیسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں، یا حسینی فکر ہے یا یزیدی فکر ہے۔ اور یہ حسینی فکر جب تک مسلمانوں میں اندر رہے گی، اور دیکھو اس فکر کو دور کرنے کے لیے اس دور میں کیا کیا جا رہا ہے، غور کرو۔ سوسائٹی میں دیکھو، کالجز اور یونیورسٹیوں میں دیکھو، یونیورسٹیوں میں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا تربیت کی جا رہی ہے، کیا ان کو دیا جا رہا ہے؟ یہ بیکن ہاؤس بڑے بڑے اسکولوں کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سارا کفر اس بات کے گرد گھوم رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے حسینی فکر نکال دو، جو خاک اور راہ کا دے رہے گا۔ آج سے صدی پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، ایک صدی پہلے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ شیطان نے کفر کے جو بڑے لیڈر تھے انہیں عطا کیا۔ شیطان نے کہا مسلمانوں کے اندر سے 4 چیزیں نکال دو جو فکر حسینی کی امیر ہے، 4 چیزیں ختم کر دو، مسلمان ضرور ہو جائے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ شیطان کیا کہتا ہے کفر کو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو۔ پہلی بات کیا کہی کہ یہ فاتح کش موت سے ڈرتا نہیں رہا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو یہ فاتح کش فاتح روح کا کیسا رہ جاتا ہے؟ موت سے ڈرتا نہیں رہا، کیوں؟ موت کا خوف فکر حسین نے نکال دیا۔ اللہ یہ فاتح کش کہ موت سے ڈرتا نہیں رہا، روح محمد اس نے اس بدن سے نکال دیا، تو روح محمد کیا ہے؟ تو فکر حسینی، اس کے جسم سے نکال دو، نکال دو۔ پہلی بات جیسے دل کے اندر فکر حسینی ہے اس کو نکالو۔ دوسرا میں کیا کہا؟ دوسرا کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیرات، فکر عرب کو جو حرم والے ہیں، عرب والے، حرمین والے، سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں، فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیرات، فرنگی انگریز کے یورپ کے جو خیالات ہیں نا، وہ عربوں کے ذہن میں پورے راسل کر دو۔ کیوں؟ جب تک فکر حسین ہے نا، اس وقت تک کوئی اور خیال نہیں آئے گا۔ تو یعنی فکر حسین کو نکالنے کے لیے کیا کرو؟ فکر فرنگین کے لیے باتوں، فکر عرب دے کر فرنگین کی تخیلات، اسلام کو توجہ، اسلام کو ایجاد یمن سے نکال دو کہ جب عرب جو ہے نا فکر حسینی نکل جائے گی، یورپ کی فکر آ جائے گی، اسلام مکے اور مدینے سے عرب سے نکل جائے گا۔ سناؤ خانہ کعبہ کو ویران کیا نہیں کیا؟ عرب کے حکمران کو، سلمان بادشاہ کو فرنگی تخیلات دیے یا نہیں دیے؟ 20 سال میں کھل
اس کرونے کے اندر پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر کمائی کی گئی. حرم شریف سے حرمین کو ویران کر دیا گیا اور سینا گھروں کو آباد کر دیا گیا. کیوں؟ فکر حسین کو علم سے نکال دیا. دو چیزیں بتا دیں. تیسری آپ کو پتہ داتا لہبریل افغانی ہے. افغانستان سے بڑے مجاہد ہوئے, دین کا بڑا کام کیا. اس دور میں بھی افغانستان میں یعنی لوگ خالصتاً دین کا درد رکھنے والے تھے, یعنی خونے جگر دین کے لیے دینے کے لیے اور فکر حسینی والے لوگ تھے افغانستان میں. تو اقبال کہتے ہیں شیطانی کیا کہا, افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج. افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہے دبل سے نکال دیا. ملا عمر کی خبریں ہیں نا کہ دین کے صحیح دین کو جو پابند لوگ تھے ان کو افغانستان سے نکالو تب یہ مسلمان زیر ہو سکتے ہیں. یہ وغیرہ تو ان کو زیر نہیں جا سکتے. کیسی چاہتے ہیں مفرد افغانستان سے طالبان کو نکالا نا, وہ دین کے صحیح یاد ان کو نکال دیا. چند تھے ایسے وغیرہ لوگ حق اور سچ والے تھے, دین کے اوپر چلنے والے تھے, پردہ دار تھے, مستورات کے لیے اپنا نظام سسٹم وہ دینی چاہتے تھے. تو کہا کفار کو افغانی کی غیرت دینی کا یہ علاج ہے کہ ان کو ان کے اوپر دامن سے یعنی افغانستان کے سامنے نکال دو. 20 سالوں سے نکالا رکھا افغانی نکالا نہیں نکالا. چوتھی بات میں اقبال نے کہ یہ کام اقبال کے نفس سے ہے. لالے کی گرمی کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جتنا کلام ہے وہ سارے کا سارا فکر حسینی ہے اور قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, حضور صاحب پر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب میں پڑھاتے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علامہ اقبال نے قرآن نے اتنا سہارا دیا ہے کہ شاید اگر علامہ اقبال کا کلام میری دماغ میں نہ ہوتا تو مصر سے پڑھ کر میری تو فکر نہ ہوتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آج کے رسول تھے اور ترجمان اسلام تھے. تو کیا کرو, چوتھی بار کہا اقبال کے نفس سے یعنی کلام علامہ اقبال کے کلام سے لالے میں یعنی ایمان کی حرارت علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر سمجھ کر مسلمانوں کی ایمان کی حرارت دے ہوتی ہے. اس غزل سرا کو یعنی علامہ اقبال نے کہا اس غزل سرا کو جو یہ کلام لکھتا ہے غزلیں لکھتا ہے, اس غزل سرا کو اپنے چمن سے نکال دو. اس علامہ اقبال کے کلام کو اپنے کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں میں جو نصاب ہے نا اس سے نکال دو. نکالا یا نہیں نکالا؟ علامہ اقبال کے دل کی یعنی جو چھٹی تھی اس کو ہی بند کر دیا تاکہ نئی نسل کو پتہ نہ چلے علامہ اقبال کو تھا. تو یہ ساری کیا ہے؟ فکر حسینی ہے. جب تک مسلمانوں کے اندر فکر حسینی ہے اسلام زندہ ہے. فکر حسینی نہیں تو پھر یزیدیت ہے. سیدھی سی بات ہے, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیں غور کریں فکر حسین اور آج ہم میرے تیرے امام کربلا میں شہید ہو گئے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نماز کو قضا کرنا پسند کرتے تھے, نماز کو ترک کرنا پسند کرتے تھے, تو قرآن کی تلاوت نہ کرنا اس کو پسند کرتے تھے. کیا آپ شراب پینا نوزلہ پسند کرتے تھے؟ آپ جھوٹ بولنا پسند کرتے تھے؟ نہیں. ہاں ان چیزوں کو کون پسند کرتا تھا؟ یزید. تحریک تعریف کر کے دیکھو کانا قد استحرا شرب الحمر. یزید کوئی چھوٹا کوئی شراب کیا کرتا تھا, نماز وہ چھوڑے کرتا تھا, جھوٹ وہ بولے کرتا تھا, بدعقیدہ وہ بولے کرتا تھا.
امام حسین کے ساتھ کریں تو یزید کے ساتھ کریں؟ کتنے زندگی کے موڑ آتے ہیں کہ ہم حق پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہ حق کے ساتھ کرتے ہیں؟ حق کی بات آتی ہے برادری میں، سوسائٹی میں، جہان کہیں ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کس میں ہے، حق بات کی یہ ناش ہو جائے گا، سچی بات کی یہ نقصان ہو جائے گا، سچی بات کی یہ ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ حسینی فکر یہ ہے کوئی ناراض ہوتا تو ہو، اڑان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، حق کا ساتھ نہ چھوڑو، یہ فکر حسین ہے۔ اور حق کو چھوڑ دینا ظاہری مفادات کے لیے یہ کیا ہے؟ فکر یزید ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس دور میں ہم کہاں کریں، کہاں کریں، حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے؟ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں موت کا بھوک اس طرح کیوں کیا تھا؟ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ میں پہنچا نا، بہت باتیں ہوئی، ابن زیاد کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑا ہوتا، کوفی کو اکٹھا کر کے درس دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا کہ جو نعوذ باللہ یزید بن المعین کہہ کے نا جو اس کے باغی تھے ان کو کس طرح نے کیے ڈالے، کس طرح ان سے خدا برباد کیا۔ آل رسول کے خلاف اس نے نازیبہ کلمات کہے، اسی مجمع کے اندر ابن خفیف بزرگ عمر سیکھا کمزور انسان آل رسول سے محبت رکھنے والے تھے، فکر حسین رکھنے والے تھے، فکر حسین کے دین تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے کوفہ کی جامع مسجد میں ابن زیاد کے خطاب کے قرآن اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں پتا تھا کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں میری جان نہیں بچے گی، میرے جسم کے ٹکڑے کر دی جائیں گے، جس نے آل رسول کو معاف نہیں کیا مجھے کیسے معاف کرے گا؟ لیکن وہ فکر حسینی کبھی نہیں رہتی، یہی تو بات ہے۔ کھڑے ہو گئے کہنے لگے ابن زیاد انت قصاص و ابن قصاص الحسین هو صادق ابن صادق، اے ابن زیاد تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، میرے حسین بھی سچے، میرے حسین کا باپ بھی سچا۔ ابن زیاد کے سامنے مجمع میں اور ایسا شخص کھڑا ہو گیا جس میں طاقت بھی نہیں اٹھنے کی، لیکن حسینی فکر تو پھر اٹھا، حضور کو کھڑا اس نے کہا تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، میرے حسین بھی زندہ، میرے حسین کے باپ بھی، میرا حسین بھی سچا، حسین کے باپ بھی سچے، حسین کا نانا بھی سچا، حسین کا دین بھی سچا۔ اب میں زیاد نے کیا کرنا تھا بتاؤ؟ اس کو گلے لگانا تھا؟ نہیں، اسے پتا تھا، مانو مقام کو نہیں پتا تھا، مانو مقام کی جو شہادت وہ ہے کہ لوگوں کی شہرت قرآن میں ہوتی ہے، شہادت کربلا کی شہرت قرآن میں ہوگی۔ کوئی ثابت کرے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بعد تھے، یہ قافلہ جب گزر گیا اتنی شہادتیں ہوئی، کٹے ہوئے سر قافلے کے ساتھ ہے، تو راستے میں کوفی ملتے ہیں، یزیدی ملتے ہیں، ابن زیاد دھمکی بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے اپنے دربار میں یہ بچ گیا ہے، تم کون ہو؟ کہا نا علی بن حسین بن علی، میرا حسین کا بیٹا علی، حسین کا وہ تو شہید ہو گیا، کہا نہیں زین العابدین میں بھی علی، اس کو قتل کرو، اس کو فوراً بتائے کوئی بدری کتاب پہ یہ لکھا ہو کہ زین العابدین نے یہ کہا ہو، نا ابن زیاد مجھے قتل کرنا، مجھے معاف کرنا، نہیں، کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کیوں؟ امام حسین نے موت کا بھوک بخار دیا تھا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کوفیوں بے آئیے آئینے یم چلو الہ رسول اللہ ہے، تم آل رسول کو جہاں قتل کر رہے، قتل تم نے کیا ہے، کل حشر کے دن رسول اللہ کا چہرے کے سامنا تم کیسا کرو گے؟ حضور کا سامنا کیسا کرو گے؟ لما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار یہ فرمائیں گے
تو واقعات واقعہ کہ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ حضرت زین العابدین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کی لبوں کے اندر آل رسول تھے نا، ان کا خوف ختم ہو گیا تھا کربلا میں. نہ موت کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. حسین فکر یہ ہے کہ جب سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، نہ پھر جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی، نہ اولاد کی. اگر یہ فکر ہے تو یہ فکر حسینی ہے. اگر جان سے ڈرتے ہو، مال کی فکر کرتے ہو، تو یہ فکر حسینی نہیں، فکر یزیدی حسینی. قتل حسین اصل میں بلکہ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.